جسٹس ریٹائرڈ شاہد عثمانی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جسٹس صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ کہیے گا سر کہ اس فیصلے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے خصوصی عدالت کی جانب سے۔ اب دیکھیں، یہ تو ایویڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کرمنل ٹرائل میں تو آپ کو معلوم ہے کہ جو شہادتیں ہوتی ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور اس کے بیسس پہ یہ فیصلے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ جو ایک کمی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ کراس ایگزامینیشن جو ہے ان کے اپنے وکیلوں نے نہیں کیا، اور اس کی بجائے ان وکیلوں نے کیا جن کو کورٹ نے اپوائنٹ کیا ہے ڈیفینس کاؤنسل۔ اور وہ کس طریقے سے اپوائنٹ ہوئے، وہ یہ تھا کہ ان کے اپنے وکیل جو تھے وہ موجود نہیں تھے۔ وہ ذرا بڑی تعجب کی بات ہے، کیونکہ ان کے پاس پی ٹی آئی کے پاس بے انتہا وکیل ہیں، ان کی پارٹی میں ساتھ وکیل بھرے ہوئے ہیں، چیئرمین بھی ان کا وکیل ہے۔ تو اب یہ اس کے باوجود ان کے وکیل موجود نہیں تھے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایز اے میٹر اسٹریٹجی ہو کہ وکیل نہ آئیں، ڈیلے کرنے کے لیے، یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے۔ جو بھی ہو، بہرحال چونکہ ان کے اپنے وکیلوں نے کراس ایگزامینیشن نہیں کیا اور اسٹیٹ کاؤنسل نے کیا ہے، تو اس کی وجہ سے یقیناً ان کو اپیل میں تو کچھ نہ کچھ مراحت ملیں گی ان کو، اور اپیل ان کی ایڈمٹ ہو جائے گی، اور اس میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شائق عثمانی صاحب، آپ کی بات کو لے کر آگے جانا چاہوں گی۔ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اپیل ان کی آگے چل سکتی ہے اور اس پر کوئی نہ کوئی رزلٹ بھی ان کے حق میں کل کو آ بھی سکتا ہے، تو اس پہ قانون کی روشنی میں اگر ہم دیکھتے ہوئے جائیں تو یہ کتنا لمبا پروسیس چل سکتا ہے اپیل کا، اور پھر فردر جو ٹرائلز ہوں گے؟ دیکھیے، اپیل تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں آج کل کیا ہوتا ہے کہ ایک کورٹ سے نکل کے پھر ہائی کورٹ پہ جاتے ہیں، پھر دوسرے کورٹ پہ جاتے ہیں، پھر سپریم کورٹ پہ جاتے ہیں۔ وہ تو آج کل چل رہا ہے کہ ہر کیس جو ہے فائنلی سپریم کورٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ اس میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اتنی جلدی تو چھوڑیں گے نہیں، اپیل تو چلے گی اور سپریم کورٹ پر جا سکتی ہے۔ شائق صاحب، سائفر کے کیس کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، کتنا تگڑا کیس ہے، کتنا تگڑا معاملہ یہ لگتا ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا۔ دیکھیے، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتنا تگڑا کیس ہے، لیکن بعض صورت جو اگر آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جو وٹنسز انہوں نے پروڈیوس کیے ہیں اور ان کے وٹنسز کے بیان پر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وائلیشن ہوئی ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی، تو یہ تو بڑا خطرناک کیس ہے، کیونکہ اس میں تو میکسیمم پنشمنٹ ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے اور عمر قید بھی ہو سکتی ہے۔ اور اپیلٹ کورٹ جو ہوتی ہیں، اپیل کورٹ، پھر کوئی ضروری نہیں کہ آپ کو وہ بالکل ہی چھوڑ دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی سزا بڑھا بھی سکتی ہے، یہ بھی پاسبلٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شائق صاحب، اب اگر ہم بات کرتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی یا شاہ محمود قریشی کی، تو ان کے پاس کون سے ایسے گراؤنڈز آپ کو لگتا ہے اویلیبل ہیں کہ جن کو یوٹیلائز کرتے ہوئے وہ کوئی فائدہ لے سکتے ہیں اس کیس میں؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے نا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے وٹنسز جو ہیں ان کے کراس ایگزامینیشن کا موقع نہیں دیا، تو یہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جاتی ہوئی ہمارے ساتھ ہمارے ڈیفینس کاؤنسل جو تھے وہ الیکشن کے میں بزی تھے، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو ان کو چاہیے تھا انتظار کرنا، ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے تھا، لیکن نہیں کیا۔ یہ ایک اچھا اسٹرانگ پوائنٹ ہے ان کا، اور اس پر ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کورٹ اس کو واپس ری ٹرائل کے لیے بھیج دے کہ جی اب آپ اپنے وٹنسز کو کراس ایگزامینیشن اپنے وکیلوں سے کروائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شائق صاحب، ہم اپنی جب قانونی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو قانونی تاریخ میں کوئی پریسیڈنٹ ہے ایسا پہلے موجود، پہلے اس ٹائپ کی، اس لیول کی بریچ کہیں کی گئی اتنے ہائر آفس کی جانب سے؟ ابھی تک تو میرے خیال میں ایسا کوئی کیس نہیں آیا ہے ہمارے سامنے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ٹریک پہ تو کافی کیسز چلتے ہیں، وہ ود ان آرمی اور آرم فورسز میں چلتے ہیں، لیکن یہ سویلین لیول پر اور پولیٹیکل لیول پر ابھی تک پہلے تو ایسا کوئی